جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین اور حد درجہ قابل احترام سامعین، اس سے پہلے حکومت کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، کچھ باتیں اس سے متعلق آ چکی ہیں. آج اسی سلسلے کا چوتھا حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، ساری انسانیت کو، پوری دنیا کو اور دنیا کے ایک ایک فرد کو زندگی کے ہر شعبے میں مکمل طور پر رہنمائی فرمائی. کوئی ایسا لمحہ ہے ہی نہیں جو لوگوں کے لیے اسوہ نہ ہو، نمونہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر ساعت لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال اور بہترین نمونہ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو حکومت کے سلسلے میں بھی آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں اگر لوگ اپنی حکومتوں کا نظام چلائیں اور حکومت کے جتنے بھی محکمے ہیں ان تمام محکموں میں اسی روشنی سے استفادہ کریں تو یقیناً ایک مثالی اور معیاری حکومت کا اسے نام دیا جا سکتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکومت سے متعلق تعلیمات ہی بیان فرمائی ہیں، بلکہ آپ نے اس تعلیم پر، اس کے تقاضے پر اور اس کے مطابق عمل کر کے بھی امت کو بتا دیا ہے کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے اور حکومت کے جتنے محکمے ہیں ان محکموں میں کیسے کام کیا جاتا ہے اور کیسے ان محکموں کو نظم و ضبط کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، مؤثر انداز میں چلایا جاتا ہے. محترم ناظرین، حکومت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے ان میں سے ایک یہ ہے
کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ حکومت میں اگر حکومت کے ذریعے عوام الناس کے درمیان ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو اس سے حکومت پر غلط اثر پڑتا ہے، اور حکومت کا جو امیج ہے وہ لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے عدل و انصاف کا شعبہ، عدالتوں کا شعبہ ایک بہت ہی عظیم الشان شعبہ مانا جاتا ہے، اور سمجھ لیجئے کہ حکومت کے ایک اہم حصوں میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ حکومت کی بنیادیں جن چیزوں پر قائم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک اہم عدلیہ بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، عدل و انصاف کا محکمہ بھی ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی بڑی بہترین تعلیم عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو ایک کامیاب حکومت کا سمجھیے کہ معیار قرار دیا ہے، ایک کامیاب حکومت کی بنیاد قرار دیا ہے۔ عدل و انصاف کو ایک کامیاب حکومت کی سب سے بڑی طاقت قرار دیا ہے۔ جس حکومت سے انصاف ختم ہو جاتا ہے، وہ حکومت عرصے تک برقرار نہیں رہتی، زوال کا شکار ہو جاتی۔ کہاں عروج، کہاں بلندی اور ترقی، اور محض ناانصافی کی بنیاد پر لوگوں کا جب بھروسہ محکمہ عدل و انصاف سے ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ویسی حکومت نہ باقی رہتی ہے، اور نہ ہی اس حکومت کا اثر لوگوں کے دلوں میں برقرار رہتا ہے۔ لوگ بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں، اس کے حقوق بھی تلف ہو جاتے ہیں، اور حکومت کا نام تو بدنام ہوتا ہی ہے۔ آہستہ آہستہ ایسی حکومت سے لوگ اپنا رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ایک ناکام حکومت میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سربراہان مملکت کو بھی اس بات کا پابند بنایا کہ ان کی جانب سے ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کوئی ناانصافی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اس سے امن و امان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور لوگ حکومت سے جو امیدیں قائم کرتے ہیں اور جو توقعات حکومت سے وابستہ ہوتی ہیں، وہ امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور لوگ جب اپنے توقعات کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے تو ان حکومتوں پر سے ان کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پوری حکومت خاکستر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محکمہ عدالت سے جڑے ہوئے منصفوں، ججوں، قاضیوں، حاکموں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، بلکہ یہاں سے عدل اور انصاف کا پیغام جائے لوگوں میں۔
لوگوں کا بھروسہ محکمہ عدل و انصاف پر قائم رہے اور لوگوں کی یہ امید مضبوط ہو کہ ہمیں کہیں اور سے انصاف ملے یا نہ ملے، محکمہ عدل و انصاف سے اور عدلیہ سے ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکومت کے سربراہوں کو بھی اور عدلیہ کے ذمہ داروں کو بھی اس بات کا پابند بنایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آئے، ان کے حقدار کو ان کا حق دلائیں، کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہ ہو۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے عدل و انصاف کرنے والے حکمرانوں کو بشارتیں بھی سنائی۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المقسطون علی منابر من نور، کہ عدل و انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت یوں ہی نہیں دی۔ جب ایک انصاف پرور حکمراں یا انصاف کرنے والا قاضی جب ان حالات سے گزرتا ہے تو مختلف قسم کی پریشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں، مختلف حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، رکاوٹیں ان کے سامنے آتی ہیں، کبھی رکاوٹ رشوت کی شکل میں، کبھی رکاوٹ اقربا پروری کی شکل میں، کبھی رکاوٹ دوستانہ تعلقات کی شکل میں، کبھی رکاوٹ جو ہے کسی ظالم حکمراں کے پریشر کی شکل میں، اور کبھی اپنے سے بڑے عہدیدار کی شکل میں، اور کبھی رکاوٹیں مختلف انداز کی ہوتی ہیں، اور جس میں سے ایک خواہشات نفس بھی ہے۔ ان تمام رکاوٹوں سے وہ لڑتے ہوئے وہ عدل کا معاملہ کرتا ہے اور انصاف کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں وہ نور کے ممبر پر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی سے متعلق جو تعلیمات دی ہیں اور حکومت کے ایک اہم شعبے محکمہ عدل و انصاف سے متعلق جو ہدایتیں دی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا انصاف پسند حکمراں قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک عدل اور انصاف کرنے والا حکمران ہوگا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکموں کو جانبداری، لالچ، رشوت، طرفداری، اقربا پروری اور اسی طرح خواہشات نفس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے ہدایت دی اور ان کو پابند فرمایا کہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے، عدل و انصاف کے معاملے میں اپنے خواہشات نفس کا غلام نہ بنا جائے، تھوڑے سے مال و متاع کی لالچ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عدل و انصاف کرنے کے لیے مانع ہو جائے، حائل ہو جائے تمہارے درمیان، اور کسی کے ساتھ حق تلفی ہو جائے، کسی کا حق مارا جائے۔ آپ نے سختی کے ساتھ ایسے حکمرانوں کو اور ایسے قاضیوں کو
اور ایسے منصفوں اور ایسے ججوں کو پابند فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اسی لیے ہے کہ جس حکومت کے زیر سایہ محکمہ عدل و انصاف ہے یا عدلیہ ہے، عدالتیں قائم ہیں، اگر اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے ناانصافی یا ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر، تو اس سے حکومت کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایک مضبوط اور پائیدار حکومت کے لیے عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور زیادتی سے حکومت، فرد، سماج اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے سے منع فرمایا ہے اور سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ جو لوگ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، حکومت تو متاثر ہوتی ہی ہے، خود وہ فرد تباہ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، وہ سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے جو سماج ظلم اور زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے جہاں ناانصافی ہوا کرتی ہے۔ سماج اور معاشرے کا وقار عدل و انصاف پر ہے، اور ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، حق تلفی کی وجہ سے اس سماج اور اس معاشرے کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ دوستو، اسی لیے اس معاملے میں مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امیر اپنے زیر نگرانی افراد کا راعی اور نگہبان ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی نگہبانی کے بارے میں پروردگار عالم سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کی یا نہیں کی۔ عدل و انصاف کے تعلق سے بھی اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے رہتے ہوئے یہ ظلم کیسے ہوا، تمہارے رہتے ہوئے یہ زیادتی کیسے ہوئی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حکمران لوگوں کی نگرانی اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو اور وہ ذمہ دار ہونے کے باوجود ان امور میں خیانت کرے تو اللہ اس پر جنت حرام فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ دوستو، اسی لیے حکومت کے بارے میں اور ایک کامیاب حکومت کے بارے میں، ایک مثالی اور معیاری حکومت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کے ایک حصے کے طور پر اس چیز کو بھی یاد رکھنا اور پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یوں تو اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف سے متعلق بے مثال واقعات ہیں، اور پوری اسلامی تاریخ عدل و انصاف کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ عدل و انصاف کا زرین زمانہ کہلاتا ہے۔ لوگوں نے ویسا عدل و انصاف
لوگوں نے ویسا سمجھیے کہ مثالی معاشرہ کبھی نہیں دیکھا۔ دوستو، صرف ایک واقعے پر اکتفا کرتا ہوں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، خاندان قریش کی ایک بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے چوری کیا۔ قریش کے اونچے خاندانوں میں خاندان بنو مخزوم کا شمار ہوتا ہے۔ اس خاتون نے چوری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے حکم کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا فیصلہ صادر فرما دیا، مگر خاندان کی بدنامی نہ ہو، رسوائی نہ ہو، اس لیے قریش کے کچھ لوگ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے سفارش کر دی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سزا معاف ہو جائے، کیونکہ تم سے بھی اور تمہارے والد سے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی محبت، اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ سخت ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ اس سے پہلے کی قوم یہود و نصارہ نے بھی اس طرح کے معاملات کیے کہ خاندان کے معزز لوگوں نے جب کسی جرم کا ارتکاب کیا تو ان کو سزا نہیں دی گئی، اور غریبوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو ان کو سزا دی گئی۔ اس فرق اور اس امتیاز کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عزم کے ساتھ اور پوری جرأت کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ فرمایا، کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ مکے کی معزز خواتین میں سے شمار کی جاتی ہیں۔ دوستو، یہ ہے وہ عدل و انصاف کا پیمانہ جس کی وجہ سے حکومتوں کا وقار بلند ہوتا ہے، حکومت پر اور عدالت پر لوگوں کا بھروسہ قائم ہوتا ہے، مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ دوستو، اسی لیے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیم کے نتیجے میں دنیا کی حکومتوں کو یہ مان لینا چاہیے، یہ عزم کر لینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو، ہر حال میں ہمیں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر میرے ذریعے سے عدل و انصاف نہیں ہو سکا تو پھر میں کس کام کا اور میری حکومت کس کام کی؟ اس لیے اپنی حکومت کو اگر برقرار رکھنا ہے، عروج اور ترقی حاصل کرنا ہے، اور کامیاب حکومت کرنے والوں میں اپنا نام برقرار رکھنا ہے، اس کی فہرست میں شامل کرانا ہے، تو ضروری ہے موجودہ حکمرانوں کو کہ وہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔
حقدار کو ان کا حق دیا جائے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کی جائے، چاہے ہمارے وہ مذہب کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، ہماری زبان جاننے والا ہو یا نہ ہو، ہمارے قبیلے اور خاندان سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، ہمارا اپنا ہو یا نہ ہو، ہم سے تعلق رکھنے والا ہو یا ہم سے تعلق رکھنے والا نہ ہو، ہماری حکومت کو پسند کرنے والا ہو یا ہماری حکومت کو پسند کرنے والا نہ ہو، ہماری ریاست میں رہنے والا ہو یا ہماری ریاست سے باہر کا ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف، ہر ایک کے ساتھ عدل، یہ حکومت کی پہچان ہے، یہ حکومت کی علامت ہے، ایک کامیاب اور مثالی حکومت کی۔ اور یہی چیز وجہ بنی جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جو عدل و انصاف فرمایا، جو عدل اور انصاف کا نظام اور سسٹم قائم فرمایا، آج تک اس نظام کی تعریف ہو رہی ہے اور قیامت تک اس کی تعریف ہوتی رہے گی، لوگوں میں اس کی ضرورت باقی رہے گی۔ دوستو، آج اگر اس تعلیم کو حکومتیں اپنا لے تو پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ آج جو دنیا بد امنی کی شکار ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ حکومتوں کی جانب سے، عدالتوں کی جانب سے ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر پوری دنیا بد امنی کا شکار ہے۔ دنیا کو بد امنی کے گہرے کھائی سے نکالنا ہے، غار سے نکالنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں انہیں عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا۔ محترم حضرات، ایک کامیاب حکومت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس حکومت کے تحت رہنے والی عوام اپنی آمدنی کے ذرائع پیدا کرے، محنت کرے، مشقت کرے اور حلال ذریعہ آمدنی فراہم کرے۔ اور اس کے لیے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کو، کاروبار کرنے کو پسند فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے نہایت قیمتی تعلیمات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کوئی روزی نہیں کھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خود بھی تجارت فرمائی اور تجارت کے ایسے اصول متعین فرما دیے کہ جس سے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، نفع میں اضافہ ہوتا ہے، اور دنیا اور دنیا کے لوگ، افراد اور سماج کے لوگ، یہاں تک کہ حکومت اگر ان اصول کو اپنائے، ان ہدایتوں اور تعلیمات کے مطابق کاروبار کرے اور تجارت کرے، بزنس کرے، تو پھر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، حکومتیں مضبوط اور مستحکم ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کلہاڑی سے لکڑی کاٹ کر اس کا بوجھ اپنی پیٹھ پر رکھے، اس کو اٹھا کر لائے، اسے فروخت کرے، یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مانگے اور لوگ اس کو منع کر دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو، کاروبار کو پسند فرمایا، اس کو بہتر ذریعہ آمدنی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل طریقے سے مال کھانے سے بھی منع فرمایا اور مال کمانے سے بھی منع فرمایا، چوری کرنے سے منع فرمایا، ڈاکہ ڈالنے سے منع فرمایا، سود میں مبتلا ہونے سے منع فرمایا، جوا کھیلنے سے منع فرمایا، اور سود اور جوا کے ذریعے سے مال کمانے سے منع فرمایا، دھوکہ دہی کے ذریعے سے مال کمانے سے منع فرمایا، ملاوٹ کے ذریعے سے مال کمانے سے منع فرمایا، خاص طور پر ناپ تول میں کمی کر کے ذریعہ آمدنی بڑھانے سے منع فرمایا، غبن کرنے سے منع فرمایا، رشوت سے منع فرمایا، اور اس کے ذریعے سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس سے منع فرمایا، بدکاری اور شراب فروشی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کاروبار کرنے اور اس سے آمدنی حاصل کرنے سے منع فرمایا اور سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ترغیب دی تو رزق حلال کی کہ حلال طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے جو ہے تم مال کماؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنی نسلوں کو بھی کھلاؤ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے منڈیوں اور بازاروں پر بھی توجہ فرمائی، بلکہ مسجد نبوی کے قریب میں بازار اور اس میں خرید و فروخت کا نظام قائم تھا۔ لوگ اپنی حاجت کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، اشیاء ضروریہ وہاں سے خریدتے تھے اور ان چیزوں کو فروخت کیا کرتے تھے اور بہترین کاروبار کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا تعلیم دی؟ ہر ایک سے، ہر کاروباری سے، ہر تاجر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا گویا کہ عہد لیا کہ تمہیں اپنے کاروبار میں کسی طرح کا جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے اور سچے طریقے سے کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا تھا کہ حرام آمدنی نہ حکومت کو راس آتی ہے اور نہ عوام کو راس آتی، اور اسی لیے آپ نے اس سلسلے میں حکومت کو نہایت پاکیزہ بنیادوں پر قائم فرمایا اور حکومتوں کو قائم کرنے کی انہی پاکیزہ بنیادوں پر توجہ دلائی۔ مدینے کے بازاروں میں آپ نے یہ اعلان کرا دیا کہ مدینے کی منڈی کے اندر کوئی خراج وصول نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سیاسی اور عسکری مصلحتوں کے پیش نظر یہ حکم صادر فرمایا تاکہ لوگ مدینے میں صحیح طریقے سے کاروبار کریں، اور صرف مدینے میں ہی نہیں، پورے جزیرۃ العرب کے اندر آزادانہ درآمدات اور برآمدات کر سکیں، باہر کی چیزیں یہاں آ سکیں، یہاں کی چیزیں باہر جا سکیں، اور وہ بھی آزادانہ طور پر۔ آپ نے چنگی کی لعنت کو ختم کر کے گویا بین الاقوامی آزادانہ تجارت کی داغ بیل ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مدینے کے بازاروں میں گھومتے پھرتے اور تلاش کرتے
دیکھتے، جائزہ لیتے کہ کہیں کوئی خیانت تو نہیں کر رہا ہے، عیبدار مال کی چھان بین کرتے، گراں فروشی سے روکتے، استعمال کی چیزیں اور اشیاء خوردونوش کے بارے میں یہ تاکید کرتے کہ مصنوعی طور پر اس کو کم نہ سمجھا جائے، ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، ان چیزوں کی کمی کا بہانہ کر لوگوں کو لوٹا نہ جائے۔ جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپ تول کے پیمانے کو چیک کرتے، دیکھتے، اس کا جائزہ لیتے، ملاوٹ کا پتہ لگاتے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی ایک بہترین نظام قائم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی ایک کامیاب حکومت وجود میں آتی ہے۔ ایک کامیاب اور مثالی اور معیاری حکومت کے لیے بھی بہترین کاروبار اور بہترین تجارت، بہترین ذریعہ آمدنی بہت ضروری ہے۔ لوگ اس اعتبار سے جب خوشحال ہوں گے تو حکومت کے ذریعے سے، یعنی اس حکومت کے ماتحت رہنے والے تمام کے تمام لوگ امن و امان کو فروغ دیں گے اور امن و امان کے ساتھ وہ جی سکیں گے، زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تجارت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی ہیں، ہم ان تمام کو اگر فالو کریں گے، اس کو اختیار کریں گے، تو یقیناً دنیا کے اندر ایک سمجھیے کہ ایک مثالی اور سنہرے دور کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔